کے لیے اللہ نے جنت کی 2 حوروں کو بھیجا ہوا تھا، اور میرے محبوبہ کے دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 2 حوروں کے آنے پر اللہ کے نبی آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی ہیں، اور آپ نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو پھیر لیا کہ جلبیب یہ تیری حضرت جلبیب رنگ کے بالکل کالے اور سیاہ، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، حضور کے قدموں میں آ گیا، رشتہ نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے فلاں صحابی حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے جاؤ، دستک دو اور میرا پیغام دینا اور کہنا کہ اللہ کے رسول سلام دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی آقا دو جہاں فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 سال ابھی اسلام کو ہوئے تھے، اور یہ بات سنی، اس بندے کو دیکھا اور کہنے لگا میری بچی بہت ہی ذہین فتین اور بڑی خوبصورت حسین و جمیل۔ یہ جو سنا کہا کہ حضور نے مشورہ دیا یا حکم فرمایا؟ حضور نے حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ جاؤ میرا پیغام صرف دے دینا، آقا نے حکم نہیں فرمایا لیکن مشورہ دیا اور آپ کے گھر کی طرف بھیجا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عبس نے فرمایا کہ پھر اگر مشورہ ہے جاؤ چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دیتا، تمہارا جوڑ میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں، بڑا عجیب و غریب واقعہ، چل پڑے، راستے میں چلنے لگے، بچی کے کانوں میں آواز پہنچی، بچی نے باپ کی آواز سنی، فوراً اپنے ابا کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا جو گھر کے دروازے پر آیا؟ فرمایا کہ یہ رشتہ مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے حضور نے آپ کے دروازے پر بھیجا۔ فرمایا کہ ابا جان جلدی کرو، حضور کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے، حضور کی کہیں اطاعت میں دیر نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اگر حضور نے رشتہ کا پیغام دیا ہے، اگرچہ یہ رنگ کا کالا ہے، لیکن میں اللہ کے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ابا جان میرا اس نوجوان سے رشتہ کر دے، نکاح کر دے، اللہ کا نبی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلایا باپ نے اور فوراً نکاح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ نکاح ہو گیا، حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عبس نے مجھے اپنی بیٹی دے دی، لخت جگر دے دی۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رخصتی کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چند درہم دینار ہیں، فلاں بندے سے جا کر لے لو اور جا کے فلاں فلاں چیزیں بازار سے سامان لے لو۔ وہ بندہ گیا سامان خریدنے کے لیے، لیکن اتنی دیر میں اعلان ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے احد کے میدان کے جنگ کا اعلان فرما دیا۔ یہ صحابی رسول کہنے لگا سامان خریدنے گیا، جہیز کے لیے سامان خریدنے گیا اپنی شادی کا، لیکن جب حضور کا پیغام کانوں میں پہنچا کہ میدان جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے احد کے لیے بلا لیا ہے، آپ نے انہی درہموں کی زرہ خریدی اور اسی وقت آپ نے تلوار خریدی اور میدان جنگ میں کود گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں بھی میدان جہاد میں موجود، اور یہ صحابی رسول تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے قریب آئے، آپ نے اس کے ماتھے کو، پیشانی کو بوسہ دیا اور مسکرائے، آپ نے پھر اپنے منہ کو ایک طرف رخ کو پھیر لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ مجھے آپ نے پھر رخ انور کو کیوں پھیرا؟ فرمایا کہ یہ تو اپنی شادی کا سامان خریدنے گیا تھا، مجھ پیغمبر
پیغمبر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اور میں مسکرایا اس لیے ہوں، اپنے چہرے کو اس لیے دوسری طرف پھیرا کہ میں نے دیکھا اس کے استقبال کے لیے اللہ نے جنت کی 2 حوروں کو بھیجا ہوا تھا، اور میرے محبوب آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 2 حوروں کے آنے پر اللہ کے نبی آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی ہیں، اور آپ نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو پھیر لیا کہ جلبیب یہ تیری بیویاں ہیں، تو ہی ان کو دیکھ، میں اللہ کا نبی ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضور کی اطاعت کا بدلہ کتنا ہے، اس سے اندازہ کر لے۔ شادی کا نکاح کا پیغام بھی ہو گیا، حضور کا حکم بھی پورا ہو گیا، اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور جنت کی حوریں حضرت جلبیب کے لیے اللہ نے جنت سے بھی بھیج دی۔ اگر ہم اطاعت کریں پیغمبر کی ہر کام میں تو میرے دوستو آج بھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہونے والی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔